الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خوشی بھی ہو رہی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے. خوشی کی لہریں بھی دوڑ رہی ہیں لیکن غموں کے پہاڑ بھی اتر رہے ہیں. خوشی تو اس بات پر ہے کہ اللہ کے فضل سے ماہ رمضان مبارک ہم پر سایہ فگن تھا اور آج اس کا آخری جمعۃ المبارک ہے. لیکن غمی اس بات کی ہے جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا تھا ہم نے کما حقہ اس کا حق ادا نہیں کیا. یہ مقدس مہینہ جس لیے سایہ فگن ہوا تھا، جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم نوازی فرمائی تھی، یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا. یہ مقدس مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں گے. یہ مقدس مہینہ تو اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اس میں رات دن ہم اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کریں گے. لیکن صد افسوس کہ ہمارے لیل و نہار غفلت میں گزر گئے. صد افسوس کہ کئی ایسے احباب ہیں اس مقدس مہینے سے بھی وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. روزے رکھنے کی جو ہے وہ انہیں سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں بھی ان کو نمازیں نصیب نہیں ہوئی. کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں سن سکے. افسوس اس بات کا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہماری بخشش کے لیے مقدس مہینہ دیا تھا لیکن ہم نے غفلت میں اس مہینے کو گزار دیا ہے. اللہ رب العزت جتنے ایام اس مقدس مہینے کے گزرے جو کچھ ہو سکا اے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں،
وخلق الانسان ضعیفا کا لقب ہمیں ملا ہے۔ ہم ناتواں اور کمزور ہیں، اے مالک تو طاقتور ہے۔ اے مالک مولا اپنی رحمت کاملہ کے صدقے جتنے دن اس مقدس مہینے کے باقی ہیں، اے مالک خوش دلی سے عبادات کرنے کی توفیق دے دیں۔ ذرا کہہ دیں آمین۔ بڑی سعادت کی بات ہے ماہ رمضان مبارک کا سایہ فگن ہونا، اور کیسے خوبصورت ایام گزرے، کیسے سحری کی لذتیں محسوس ہوتی تھیں۔ رات کو تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی تو دل خوشی سے کھل اٹھتا تھا، ایک رونق دوبالا ہو جاتی تھی جسم کے اندر، ایک نئی لہر دوڑ آتی تھی۔ لیکن نہ جانے کب تک ہمارے نصیب میں ہیں یہ دن، جب یہ دن ختم ہو گئے تو وہ سحری کی لذتیں بھی نہیں ملیں گی، وہ تراویح میں قرآن پڑھنا اور سننا بھی نصیب نہیں ہوگا، وہ مساجد میں چہل پہل اور ریل پیل بھی ہمیں نصیب پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اے مالک ہمیں تو نے یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا تھا، اے مالک تیرا ہم پر بڑا احسان ہے، ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اے مالک ہماری بخشش اور مغفرت فرما رہے۔ اور یہ مقدس عشرہ، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت پہلے دن سے لے کر 29ویں دن تک، یعنی پہلے روزے سے لے کر 29 رمضان تک اللہ تعالیٰ 60 لاکھ ایسے گنہگاروں کی روزانہ مغفرت فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا اس کریم مالک نے، اس مہربان رب نے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس مالک کی کرم نوازی دیکھیے، جتنا پورا مہینہ گنہگاروں کو معاف کرتا رہا، جب آخری روزہ آتا ہے، جب آخری روزے کی افطاری آتی ہے، مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو پورا مہینہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہوتا ہے، ان سارے لوگوں کی گنتی کے مطابق اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ پھر گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا رحم ہے، کتنا بڑا کرم ہے میرے اللہ کا، کتنی بڑی عنایت ہے اس مالک کی۔ وہ رب تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، وہ اللہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، آگے ہم ہیں کہ ہم معافی چاہتے نہیں، آگے ہم ہیں ہم بخشنا نہیں چاہتے۔ اللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان مبارک، اللہ اکبر، یہ تو گناہوں کو دھونے والا مہینہ ہے، یہ تو گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، یہ تو انسان کو پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ لیکن انسان نے جس غفلت سے اس مقدس مہینے کو گزارا، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کیا ہم نے حق ادا کیا جیسا چاہیے؟ نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اس مقدس مہینے کا اب بھی ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس ایام میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب دی وقار، آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنا رزق، اپنی دولت، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حضور بھیجتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، اللہ کی راہ میں رزق دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جس کو انہوں نے رزق دیا، رزق خرچ کیا جن لوگوں پر، فرمایا اس بنا پر ان کو اذیت بھی نہیں دیتے، ان کو تکلیف بھی نہیں دیتے۔ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس اس رزق خرچ کرنے کا بہت بڑا اجر اللہ کے پاس موجود ہے۔ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک تو یہ ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے نام پہ رزق خرچ کیا، دولت اللہ کے نام پہ لٹائی ہے، اللہ کے راستے پر، اللہ کی مخلوق پر دولت لٹائی ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی خاطر انہوں نے دولت کو لٹایا ہے۔ جو نیک اور صالح اور پاکیزہ رزق میرے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس پاکیزہ رزق میں سے اللہ کے نام پر انہوں نے حصہ نکال کے خرچ کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، اگلی بات انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جن پر ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچا کہ پتہ نہیں وہ بھی صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور
یہ بھی نہیں جن کو دیا ہے پھر ان کو تکلیف بھی نہیں دی ہے، ان کو اذیت بھی نہیں دی ہے۔ فرمایا یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے رزق خرچ کیا اور پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا ان کا جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ پتہ نہیں یہ سعادت پھر ہمیں نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پتہ نہیں یہ جمعہ، یہ مبارک مہینے کا یہ جمعہ ہم پتہ نہیں پھر نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بطور شکرانہ ہی اللہ کے ذکر کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں کہ اے مالک یہ بھی تیرا احسان ہے، تو نے چن کے اپنے گھر میں جمع کر کے بٹھا دیا ہے۔ تو فرمایا ان کے رب کے پاس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اگلا انعام ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے، فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر بندہ اپنے اعمال کے پیش نظر تڑپ رہا ہوگا اور اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے پیش نظر شرابور ہوگا۔ یہ لوگ جنہوں نے اپنا پاک رزق اپنے رب کے نام پر دیا تھا، جب لوگ مصیبت زدہ ہوں گے ان کو اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، اس دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا یہ لوگ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا صلہ ہے، رزق ہم کماتے ہیں، دولت ہم کماتے ہیں، جس رب نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، جس رب نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہمیں ہاتھ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے مانگنے سے محفوظ رکھا ہے، اس رب نے کتنا بڑا فضل فرمایا کہ ہمیں دولت جیسی عظیم نعمت دی ہے۔ یار جس رب نے ہمیں اتنا بڑا ایک عظیم نعمت دے کر اتنا بڑا احسان کیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، تو کیا اس رب کے لیے بھی ہم سے کچھ ادا نہیں ہو سکتا؟ کیا اتنا نہیں کہ اس رب کے نام پر بھی ہم کچھ دیں، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کچھ دیں؟ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے قرض، مجھ سے کسی نے قرض لیا، میں نے کسی سے قرض لیا، یہ وہ قرض ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے لیا تو پھر میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کے قرض دار کو اس کا قرض ادا کروں، یہ تو میرا اور آپ کا قرض ہے۔ ایک اور قرض بھی ہے جس کے متعلق میرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ ایک تو یہ قرض ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور لیتے ہیں، ایک اور قرض ہے، فرمایا کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دے؟ فرمایا کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دے؟ جس نے اپنے رب کو قرض حسنہ دیا، اپنے رب کو جس نے قرض حسنہ دیا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دگنا بھی عطا فرمائے گا اور اس کو اجر کریم بھی عطا فرما دے گا۔ وہ قرض حسنہ کیا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور لیتے ہیں؟ یہ تو ہمارا نظام ہے۔ میرے رب کی بارگاہ میں جس نے کچھ خرچ کر دیا ہے، میرے اللہ کے حضور جس نے خرچ کر دیا، اللہ کے راستے پر جس نے اپنی دولت کو لٹا دیا ہے، یہ وہ قرض حسنہ ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرما دے گا۔ ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ شاہ صاحب آپ بھی ٹیک لگا کر بیٹھیں گے تو پھر میں باقی کو کیا بولوں گا؟ نوجوان آدمی ہیں، حشاش بشاش ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھا کریں۔ اللہ کا گھر تو ہمارے عبادت کا بھی ضامن ہے، عبادت کی مقبولیت کا بھی ضامن ہے۔ ایسی جگہوں پر بھی ہم سست ہو کر بیٹھیں گے تو پھر چستی کہاں دکھائیں گے؟ اللہ تو قرض حسنہ جو اپنے رب کے نام پر رزق خرچ کرتا ہے وہ قرض حسنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ فرمایا جس نے اپنے رب کے نام پر رزق خرچ کیا، دولت کو لٹایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 700 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کا خلوص جتنا زیادہ ہوگا، رزق لوٹانے میں دل کی پاکیزگی جتنا زیادہ ہوگی، دل جتنا مخلص ہوگا، نیت جتنا صاف ہوگی، ارادہ جتنا خالص ہوگا، واللہ یضاعف لمن یشاء، 10 تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہی ہے، 700 تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہی ہے۔
اس اخلاص کے پیش نظر واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے میرا رب چاہے گا اس سے بھی بڑھ کر عطا فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، میرے اللہ کی شان تو یہ ہے، میرا اللہ وسعت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، سبحان اللہ، وسعت والا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے وسعت فرما دے، جس کے لیے چاہے وہ دگنا کر دے، جس کے لیے چاہے 700 سے بھی بڑھ کر دے۔ واسع علیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور بھی ہے۔ میرا اللہ دلوں کے راز سے بھی واقف ہے، میرا اللہ دلوں کے راز سے بھی واقف ہے، دل کے بھید کو بھی میرا اللہ جانتا ہے۔ کس نے کتنا خرچ کیا، کس انداز میں خرچ کیا، اس کا اخلاص کتنا تھا، اس کی نیت کتنا خالص تھی، اس کا ارادہ کتنا پختہ تھا۔ واسع علیم، یہ علیم ہے، میرا اللہ دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ جس نے جتنا اہتمام اور انصرام اور اخلاص کے ساتھ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے نام پر اپنے مالوں کو خرچ کیا اور پھر انہوں نے اذیت بھی نہیں دی، انہوں نے تکلیف بھی نہیں دی ہے، فرمایا ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ کی مصداق کون لوگ ہیں؟ یہ آیت مبارکہ کن کے حق میں نازل ہوئی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ حضور کے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آیت مبارکہ ان دو حضور کے غلاموں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کیا ایسا کارنامہ تھا حضور کے غلاموں کا، کیا ایسا کام تھا حضور کے صحابہ کا کہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں آیات مقدسہ کو اتار دیا ہے۔ ذرا سنیے، مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے صحابہ اپنے اموال کا حصہ نکالو، اپنے رزق میں سے حصہ نکالو، اور اسلام کی مدد کے لیے اپنی دولت کو تم یہاں اکٹھا کرو اور جمع کرو۔ صحابہ کرام نے جس کو جتنی فرصت تھی انہوں نے اپنے رزق کے حلال میں سے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے دین کا جو، مجھے ایک بات بتائیں، کوئی بندہ اپنا گھر بنا رہا ہو کیا وہ بھی کبھی چندہ کرتا ہے؟ کوئی بندہ اپنا گھر بنا رہا ہو وہ چندہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اگر کرے گا تو کیا کہا جائے گا؟ یار جب تو بنا ہی نہیں سکتا تو چندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک دوسرا گھر ہے، ایک دوسری جگہ ہے جو میری اور آپ کی نہیں، اس کی نسبت میری طرف اور آپ کی طرف نہیں، اس گھر کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ وہ مساجد ہیں، وہ دین کے قلعے ہیں، وہ دینی مدارس اور ادارے ہیں۔ اگر کوئی کہے بھائی میں نے چندہ نہیں لینا، میں اپنی ہی دولت سے یہ مسجد بناؤں گا، اجر و ثواب تو بہت بڑا ہے، لیکن دل میں خیال آتا ہے یار اللہ کا گھر ہے، اگر تھوڑا تھوڑا ہم سے لے لیتے تو اس کا کچھ جانا تو نہیں تھا، کچھ آ ہی جاتا نا۔ کوئی اپنے گھر کے لیے جمع چندہ اکٹھا کرے تو وہ اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی عار ہے، لیکن جب اللہ کا گھر کہیں تعمیر ہو رہا ہو، اللہ کے گھر کے لیے ضرورت پڑے تو ہر بندہ چاہتا ہے یار اللہ کے نام پر میرا بھی حصہ جانا چاہیے۔ یہی صورتحال حضور کے صحابہ کی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے اعلان فرمایا اے صحابہ اس غزوے کے لیے، اس جہاد کے لیے، اس جنگ کے لیے تم اپنا ساز و سامان پیش کرو، اپنے رزق حلال میں سے تم یہاں جمع کرو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، 1000 اونٹ کا اعلان کر دیا۔ کتنا؟ 1000 اونٹ کا اعلان کر دیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہیں مسجد کا معاملہ ہو اعلان کیا جائے بھائی کوئی ہے 1000 والا تو 10 مرتبہ کہنا پڑتا ہے، پھر 500 والا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری حیثیت ہے۔ کیوں؟ ہم نے دولت کی طرف نظر زیادہ کی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہم نے کم کیا ہے۔ وہ لوگ تھے ان کا بھروسہ دولت پر نہیں تھا، ان کی گھمنڈ دولت پر نہیں تھی، ان کا توکل اللہ کی ذات پر تھا، اور ان کی نگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ جنت خرید لی ہے، دولت لٹا کر، لوگوں کی مشکلات کو حل کر کے،
حضرت عثمان غنی نے کئی مرتبہ اللہ کے حضور سے جنت خرید لی، سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ کا اعلان کیا، یا رسول اللہ 1000 اونٹ کا ہدیہ میری طرف سے آپ قبول فرمائیں۔ اور پھر آگے سنیے، صرف 1000 اونٹ نہیں، اونٹ کے اوپر جتنا سامان لد سکتا ہے، اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اعلان فرمایا یا رسول اللہ صرف اونٹ نہیں، اونٹ جتنا سامان اٹھا سکتا ہے، جو کچھ ضرورت ہے 1000 اونٹ بما ساز و سامان حضور کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو جن کی نیت اتنا خالص ہو، جن کے ارادے اتنے پختے ہوں، اور جن کی نظر حضور کی ذات پر ہو، جن کا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، جب وہ اللہ کے حضور، اللہ کے نبی کے نام پر، اللہ کے نبی کی معاملت لینے پر اس انداز سے اخلاص سے پیش کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں آیات مقدسہ اتار دیا کرتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی۔ آگے سنیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ اے ایمان والو، ایک بات یاد رکھو، ہم تو کسی کو 10 روپے بھی دیتے ہیں نا تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یار پتہ نہیں یہ اس کو دینے بھی تھے یا نہیں دینے تھے، ہم نے جو دے دیے پر کہیں ہماری دولت خرچ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ معاونت کر دی تو 10 جگہ پر تو ہم اسے شرمندہ کرتے ہیں، او بھئی تو میرے رزق پہ پڑ رہا ہے، تو میری دولت پہ پڑ رہا ہے، اور بار بار اس کو آڑ دلاتے ہیں، تو نحیف تھا، تو کمزور تھا، تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے دیا تھا۔ میرا رب تعالیٰ اس بات سے منع فرماتا ہے۔ جب اللہ کے نام پہ ہم پہ دے دیا، اللہ کی رضا کے لیے جب ہم نے اپنی دولت کو لٹا دیا، سنو میرا اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگوں نے کہا، اللہ کے نام پہ وہی دیتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کے نام پہ رزق انہی کا لگتا ہے جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کیا کرو، جو کچھ دے چکو اس کو باطل نہیں کیا کرو، اس کو ضائع نہیں کیا کرو، تمہارے ہاتھ سے تو چلا گیا ہے، اب تم اس کو ضائع نہ کرو، اس کے اجر کو تم اپنے ہاتھ سے نہ دے بیٹھو۔ کس طرح ہمارے صدقات کس طرح ضائع ہوں گے، ہماری دولت جو راہ خدا میں دی ہوئی ہے وہ کس طرح ضائع ہوگی؟ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کسی کو دولت دے کر، کسی کے ساتھ مدد کر کے پھر احسان نہ جتلایا کرو۔ اللہ کتنی پاکیزہ تعلیم ہے، دیکھیں میرے رب تعالیٰ نے کس طرح ہمیں رہنے کا اور کس طرح ہم نے معاملات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دولت کس کے نام پہ دی؟ اللہ کے نام پہ۔ دولت کس کے نام پہ دی؟ اللہ کے نام پہ۔ کس کو دی؟ اللہ کی مخلوق کو دی ہے، اللہ کے گھر میں دی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی سربلندی کے لیے ہم نے دولت لٹائی ہے، تو کس کے نام پہ دی؟ اللہ کے نام پہ دی ہے۔ اجر بھی کس نے دینا ہے؟ اللہ نے۔ جب دے دیا تو خاموش ہو جائیں، یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس تھی ہی نہیں، کیونکہ اجر جو میرے اللہ نے دینا ہے، قرض حسنہ جو دے بیٹھے ہیں، وعدہ جو میرے رب تعالیٰ سے کر بیٹھے ہیں، اور میرے رب نے ارشاد فرمایا اس نے قرض حسنہ دیا، دنیا میں بھی ان کے لیے دگنا عطا فرما دوں گا اور آخرت میں بھی ان کو اجر عطا فرما دوں گا۔ تو فرمایا اپنے صدقات کو باطل نہ کرنا، کسی کے ساتھ تعاون کر کے اس اجر کو ضائع نہ کرنا۔ کس طرح؟ بالمن، احسان جتلا کر، اوے تو وہی ہے، تو میری دولت پہ پلتا ہے، 10 بندوں کے سامنے اس کو شرمندہ کر دیا۔ اب جو بیچارہ پہلے شرمندہ تھا، جو بیچارہ پہلے رزق کے نہ ہونے کی وجہ سے تنگ تھا، آپ نے اس کی معاونت کی، چند دن اس نے خوشی میں گزارے، پھر آپ 10 بندوں کے سامنے شرمندہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کا وہ دینا نہ ہوا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا احسان جتلا کر اپنی دولت کو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرنا، اور فرمایا بالمن والعذا، اور تکلیف دے کر بھی باطل نہ کرنا۔ تکلیف کس طرح؟ کسی کے ساتھ معاونت کر لی، پھر اس کو فون کر کے بلا لیا، یار آ جانا تھوڑا سا کام کرنا ہے، یار آ جانا یہ تھوڑے سے بلاک اٹھا کے ادھر رکھ دینا ہے، تجھے میں پیسے نہیں دیتا، تیرے ساتھ میں تعاون نہیں کرتا، ذرا آ جا، آج تو میرا پانی تو بھر دے۔
ذرا آج میری دکان کے سامنے جھاڑو لگا دے، تجھے میں دولت نہیں دیتا، تو میرے پیسے پہ نہیں پڑتا۔ یہ ہے اذیت دینا۔ میرے رب تعالیٰ نے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دیکھو کتنا پاکیزہ دین ہے، کتنا محترم دین ہے کہ جو ہمیں مسلمان کا احترام کرنا سکھاتا ہے، مسلمان کی عزت نفس کا محافظ دین اسلام ہے۔ فرمایا اے مومنو، اے مسلمانوں، اے دولت ایمان رکھنے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر بھی باطل نہ کرنا اور تکلیف دے کر بھی باطل نہ کرنا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرنا جو اپنی دولت دکھاوے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دولت اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے نام کے جھنڈے گڑ جائیں، ہماری تصویریں چھپ جائیں اخبارات میں، ٹی وی میں خبر آ جائے کہ اس صاحب نے اتنے لوگوں کی مدد کی ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دکھاوے کے لیے اپنا رزق خرچ کرتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں یار اگر ہم نے دولت خرچ کر دی تو کہیں ختم نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا، یہ ہماری سوچ جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس سوچ کو ابھارنے والا کون ہے جو ایسے ذہن ہمارے دلوں میں ایسی سوچیں ڈال رہا ہے؟ کہیں اور سے بات نہیں کرتا، اللہ کا کلام پڑھ لیتا ہوں، کہہ دیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے۔ یہ کلام مقدس ہمارے لیے قبر میں بھی ساتھی ہوگا، ہمارے لیے آخرت میں بھی ساتھی بن جائے گا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یاد رکھو تمہیں محتاجی کا ڈر کون دیتا ہے؟ کون کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، اگر تم نے 10-20 دے دیے تو تمہارے پاس تو دولت ختم ہو جائے گی؟ یہ کون کہتا ہے؟ فرمایا الشیطان، یہ شیطان کی چال ہے جو تمہارے دل و دماغ میں گھوم رہی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر سناتا ہے، شیطان تمہیں محتاجی کا خوف دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرا اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا، شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر سناتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تم تو یہ سوچتے ہو ہم نے کسی غریب کی مدد کر دی، ہم نے کسی محتاج کے ساتھ معاملت کر دی، ہم نے کسی نیک جگہ پر دولت دے دی، تم تو یہ سمجھتے ہو دولت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ شیطان کی چال ہے، شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر سناتا ہے۔ تم اللہ کے نام پہ دے کر تو دیکھو، میرا اللہ تمہارے لیے مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے، فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اتنے عظیم صحابہ، سبحان اللہ، جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کئی قرآن پاک کی آیات مقدسہ اتاری ہیں۔ کبھی میرے اور آپ کے لیے بھی قرآن پاک اترا نہیں؟ اترا ہے۔ پتہ چلا ان کی شان بہت زیادہ ہے۔ جن کے لیے کلام پاک میں آیات مبارکہ اترتی ہیں ان کی شان ہم سے کئی درجے زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کسی ویرانے سے گزر رہا تھا، غیب سے آواز آئی ہے فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دیا جائے۔ اس شخص نے یہ آواز سنی، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بادل اکٹھے ہوئے اور پتھریلی زمین پر وہ بادل برسے، بارش ہوئی، بادل برسے، پانی جمع ہوا، ایک نالے کے ذریعے وہ پانی آگے بہنے لگا۔ وہ شخص جس نے غیب سے آواز سنی تھی وہ اس پانی کے ساتھ چل پڑا۔ ذرا دیکھوں تو صحیح ایسا کون سا خوش نصیب ہے جس کے نام کے لیے آسمان سے پانی اتر رہا ہے۔ چل پڑے وہ شخص،
آگے جا کر دیکھا تو اس نالے سے وہ پانی ایک باغ کی طرف چلا گیا اور اس پانی نے اس باغ کو سیراب کر دیا۔ اس شخص وہاں پہنچا، جو کسان تھا، جو مالک تھا باغ کا، اس کو جا کر ملا اور اس سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس نے پوچھا تجھے میرے نام پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا نام، میرا تعارف لینے کی، پوچھنے کی تجھے کیا ضرورت تھی؟ پھر اس نے بتایا دراصل بات یہ ہے، ایک عجیب چیز دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ جو پانی آپ کے باغ کی طرف آیا ہے، ایک ویرانے میں تھا، غیب سے آواز آئی فلاں نامی شخص کے باغ کو سیراب کر دیا جائے۔ بارش برسی، پانی آپ کے باغ میں پہنچا، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پتہ چلا جس پہ میرا اللہ راضی ہو ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہوا کرتی ہے۔ جس پہ میرا رب راضی ہو تو اللہ کی ساری مخلوق اس پر راضی ہو جاتی ہے۔ باغ کو سیراب کر دو۔ اس شخص نے پوچھا ذرا مجھے وجہ تو بتاؤ، کیا وجہ ہے کہ تمہارا نام آسمان کے بادل بھی جانتے ہیں، تمہارے نام پر آسمان کے بادل بھی برستے ہیں، وجہ تو بتاؤ۔ اس شخص نے کہا اگر آپ نے پوچھ بھی لیا تو پھر سنو، یہ جو میرا باغ ہے اس سے جتنی دولت نصیب ہوتی ہے اس دولت کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے کرتا ہوں؟ 3 حصے کرتا ہوں۔ فرمایا ایک حصہ تو اسی کی کاشت کے لیے چھوڑتا ہوں کہ دوبارہ اس زمین کو کاشت کرنا ہے، باقی بچے 2 حصے۔ ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھتا ہوں، 2 حصے ہو گئے۔ اس شخص نے کہا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا ہوں۔ کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ صدقہ کرنے کا اجر دیکھیں، جس نے خلوص دل سے اللہ کے نام پہ اپنی دولت لٹائی ہے اس کے نام کے ڈنکے آسمان پر بھی بج رہے ہیں، آسمان کے بادل بھی اس کے نام سے واقف ہیں، اللہ کی مخلوق بھی اس سے راضی ہے۔ اس نے کہا یہی کام کرتا ہوں، اپنی دولت کو 3 حصے تقسیم کرتا ہوں، ایک حصے میں پھر کاشت کرتا ہوں، ایک حصہ رشتہ داروں اور اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے نام پر غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں، بس یہی میرا کام ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا یہی تو وجہ ہے، تم نے اللہ کی مخلوق کو راضی کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنا یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، گناہوں کو اس طرح زائل کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ کرنا بھی گناہوں کو اسی طرح زائل کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ ایک راستے سے چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ ایک گھر ہے، 2 افراد ہیں، میاں بیوی، ایک کپڑا ہے ان کے پاس، مرد اس کو لپیٹ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر وہ اتارتا ہے تو اس کی بیوی اپنے جسم پہ لپیٹ کے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزرا، انہوں نے روک لیا، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ خوشحالی کی زندگی دے، بڑے تنگ دست ہیں، کھانے کو کچھ نہیں نصیب ہوتا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ دراصل بات یہ ہے ان لوگوں کے نصیب میں رزق تھوڑا لکھا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کی عمر ان کے نصیب میں بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کو میں کبھی کبھی رزق دے دیتا ہوں تاکہ کبھی کھا لیں، کبھی گزارا کر لیں، کبھی بھوکے رہ جائیں، ان کی زندگی بھی پوری ہو جائے، ان کا رزق بھی پورا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتایا تو انہوں نے عرض کیا ہے کلیم اللہ کی بارگاہ میں آپ عرض کریں زندگی تو جب ختم ہوگی تھوڑا سا خوشحال کی زندگی تو گزار لیں، کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا ہے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں جتنا رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے اے اللہ تو ایک ہی ساتھ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تھا نصیب میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، دسترخوان لگ گیا، رزق آتا گیا، اناج آتا گیا، جو کچھ نصیب میں تھا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں عطا فرما دیا۔ اب سوچ میں پڑ گئے رزق جتنا بھی ہے لیکن ہم دونوں سے تو زیادہ ہے، رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا، اتنا پکا کے کھا نہیں سکتے، ذخیرہ کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا، اب کیا کریں؟ اب دونوں میاں بیوی نے سوچا
ایک اور کام کر لیتے ہیں. بیوی کو کہا کہ آپ یہ کھانا تیار کرو، میں اللہ کی مخلوق کو لوگوں کو بلا کر آتا ہوں، کچھ خود کھا لیں گے کچھ ان کو کھلا دیں گے. کھانا تیار ہوا، اللہ کی مخلوق آ گئی، کھانا کھایا، انہوں نے سیراب ہو کر چلے گئے. دوسرا رزق تو وہی نصیب میں تھا جو مل گیا، اب آگے ان کو کیا کرنا تھا. جب دوسرا دن آیا پھر دیکھا تو دسترخوان بچھ گیا، اس سے بھی بڑھ کر رزق آسمان سے اترنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے سوچا یار چلو رزق تو آ گیا، اب ہم تو نہیں کھا سکتے، پھر اللہ کی مخلوق کو کھلائیں. پھر انہوں نے خیرات کی، لنگر تیار کر کے مخلوق خدا کو کھلا دیا. اسی طرح وقت گزرتا گیا، میاں بھی خوشحال ہو گئے، بیوی بھی خوشحال ہو گئی، گھر بھی آباد ہو گیا. ہزاروں لوگ صبح بھی لنگر کھا رہے ہیں، شام بھی لنگر کھا رہے ہیں، اور رزق ہے کہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، پوچھنا کیا یار تمہارا رزق تو تمہارے نصیب میں وہی تھا جو پہنچ چکا، اب یہ لوگوں کی ریل پیر یہ خوشحالی کیسی ہے. عرض کیا ہے موسیٰ جو اللہ نے عطا فرمایا تھا ہم نے اس کی مخلوق کے نام پہ خرچ کر دیا، ہم نے اس کی مخلوق کو دے دیا ہے، ہم نہیں جانتے کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. اللہ کے حضور پہنچے، اے مالک تیرا حکم تھا، رزق تو ان کے نصیب میں وہی تھا جو دے دیا، اب یہ روزانہ کہاں سے آ رہا ہے. تو میرے رب تعالیٰ نے وہی بھیجی، اے موسیٰ میں نے تو ان کے نصیب کا رزق دے دیا تھا، اب بڑے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے میرے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دی ہے، میں ان کو دیتا ہوں یہ میرے نام پہ لوٹا دیتے ہیں. تو دنیا کا قاعدہ ہے جو تجارت کرے اس کو نفع ملتا ہے. یار دنیاوی تاجر نفع اٹھائیں، جو رب کے ساتھ تجارت کرے اللہ ان کو نفع نہیں دے گا. فرمایا یہ نفع کی بدولت ہے، میں ان کو دیتا ہوں یہ میری مخلوق پر خرچ کر دیتے ہیں. کبھی ان کا رزق ختم بھی نہیں ہوا، خوشحالی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے دولت کم نہیں ہوتی بلکہ دولت بڑھتی ہے. ماہ رمضان مبارک ہم پر سایہ فگن ہے، آخری ایام چل رہے ہیں. صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے اپنی زکاتیں ادا کریں، غرباء پر، محتاجوں پر اپنی دولت لوٹائیں، تاکہ ان غریبوں کی عید بھی اچھی ہو جائے اور وہ غریب بھی ہمارے ساتھ مل جل کر احسن انداز میں عید منا سکیں، اور عید کی خوشیاں ہم بھی ان کے ساتھ سمیٹیں. جتنا رب تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے اللہ کے حضور بھی اس دولت کو خرچ کریں، اللہ کے نام پر دے کر دیکھیں، محتاجی نہیں آئے گی، اللہ کے فضل سے خوشحالیاں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم بالکل ختم ہو چکا، ایک بات عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. صدقہ فطر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ مدینۃ المنورہ میں اعلان کر دو اے مسلمانوں تم پر صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے. عید سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم نے ادا کرنا ہے. خرچ کس پر کرنا ہے؟ غرباء پر، مساکین پر، جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان پر خرچ کریں، جو محتاج ہیں، رشتہ داروں میں ہوں، دوست و احباب میں ہوں، تعلق داروں میں ہوں، دور کے ہوں قریب کے ہوں، ان پر خرچ کریں تاکہ ہمارے روزوں کی میل کچیل زکوٰۃ بھی نکل جائے اور غریبوں محتاجوں کا مداوع بھی ہو جائے اور خوش دلی سے وہ عید بھی منا سکیں. اور ایک اور راستہ بھی صدقہ فطر کا ہے، غرباء، طلباء، علم میں دین حاصل کرنے والے طلباء، ان پر بھی صدقہ اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو باہر طالب علم بیٹھا ہے، جامعہ دارالعلوم غوثیہ نورانی کا مولانا فرید قادر صاحب کا جو ادارہ ہے، ہماری اس مسجد کے سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، وہ طالب علم بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے فطرات اور اپنی زکوٰۃ اس بچے کو دے کر رسید حاصل کر لیں تاکہ ہمارے روزے پاکیزہ ہو جائیں اور مدرسے کے ساتھ بھی تعاون ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کرنا.